السلام علیکم ویورز. وہ ایک محاورہ ہے، جیسی روح ویسے فرشتے. تو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کو ویورز بھی اسی قسم کے ملتے ہیں. تو الحمدللہ آپ بھی میرے جیسے ہی ہیں. میں فرمائشیں آج کے اس میں پروگرام میں صرف آپ کی فرمائشیں چند ایک، ساری تو پوری نہیں ہو سکتی، اگلی بار صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ طغرل غازی کے حوالے سے کہ وہ جو یہ ترکوں کی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر میں بے شمار چیزوں کا تعلق ترکوں کے ساتھ ہے، سلطنت عثمانیہ کے اس قدیم کلچر کے ساتھ ہے. یہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں. ان کے بڑے سلاطین کی ایک خاص طرح کی تصویریں وہ میں نے ترکی سے ہی خریدی تھیں. پھر یہ مولانا روم کا یہ سارا یہ کمپلیٹ پینل ہے. ان کے کونیا میں ان کے مزار کے اوپر جو درویش ہوتے ہیں ادھر ان کی تصویر بھی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بہت جید صحابی تھے. حضور جب گئے پہلی بار مدینہ تو انہی کے ہاں قیام پذیر ہوئے. تو ایک مارکے میں ان کی وہاں وفات ہو گئی اور ان کو فصیل کے بعد ادھر سپرد خاک کیا گیا. تو ترک سلاطین تھے یہ، ان کی جانشینی عموماً ادھر ہی ہوا کرتی تھی. ہم کہتے ہیں ابو ایوب انصاری، جو ٹرکس ہیں وہ کہتے ہیں ابا ایوب انصاری. ٹھیک ہے. تو میری تو یہ کمزوری ہے، اور میں بڑا خوش ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بہت سے ویورز جو ہیں جو اس کے بارے میں گفتگو سننا چاہ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا جیسی روح ویسے فرشتے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ طغرل غازی سے لے کے ان کے جو فرزند تھے سلطان عثمان، جہاں سے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہہ لیں، خلافت بہت بڑا لفظ ہے، میں وہ اور لوگوں کے لیے نہیں میں استعمال کرتا، لیکن بہرحال تو وہ بانی تھے. اور یہ ایک سے ایک بڑھ کے تھے. یہ چاند ستاروں کی یہ کہکشاں تھی. یہ ناقابل یقین ایک بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب خلافت عثمانیہ ہے. میں اس کی چند ایک چھوٹی چھوٹی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جو موجود ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. مثلا بایزید یلدرم، انفارچونیٹلی امیر تیمور کا اور بایزید یلدرم کا مقابلہ ہو گیا. اس آدمی نے کبھی شکست دیکھی نہیں تھی. بدقسمتی سے امیر تیمور کے مقابلے پہ وہ ہار گیا، اور وہ اتنا زبردست آدمی تھا کہ جب وہ امیر تیمور جیت گیا اور بایزید یلدرم کو، جو اسی امپائر کا کے حکمرانوں میں سے ایک ہے، تو اس کو دیکھ کے تو امیر تیمور مسکرا دیا. تو وہ شیر آدمی تھا. وہ اس نے کہا کہ کم ظرفوں والا کام نہ کرو. کوئی اس طرح کا جملہ اس نے بولا کہ فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی. میں نے تو زندگی میں شکست دیکھی نہیں، پہلی بار میں میدان جنگ میں شکست کھائی ہے. تو اس نے کہا نہیں. امیر تیمور نے کہا بالکل نہیں، میں تمسخر نہیں اڑا رہا تمہارا، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ رب العزت نے یہ دنیا دو لوگوں کے لیے وقف کر رکھی ہے، عظیم ترین حکمران. ایک تم ہو اور ایک میں ہوں. میری ٹانگ ناقص ہے، ٹیمرلین کہتے ہیں نا، امیر تیمور لنگڑا کے چلتا تھا کہ میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے اور تیری ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی ایک لنگڑے اور ایک کانے کو اللہ جس پہ مہربانی کر دے. اس طرح کی اس کے فیوریٹ ترین جو حکمران ہیں ان میں سے مجھے سلطان محمد فاتح بہت زیادہ فیسنیٹ کرتے ہیں. سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور جسے ہم استنبول کہتے ہیں، یہ ان کا گفٹ ہے مسلمانوں کو، سلطان محمد فاتح کا. اور بہت کم عمری میں ہی واز ویری ینگ. ایک بات ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. وہ بچپن میں بہت شرارتی، بہت اگریسو، بہت روڈ، بدتمیز. کراؤن پرنس ولی عہد
تو ان کے والد تنگ آ گئے کہ یہ کسی اساتذہ کے قابو نہیں آتا، یہ بدتمیزیاں کرتا. انہوں نے پھر غالباً موسٹ پرابلی گریس سے کوئی ٹیچر بلایا جو بے شمار زبانیں جانتا تھا، عالم آدمی تھا، اور ساتھ وہ ایک بڑا جید قسم کا ریسلر بھی تھا. تو سلطان نے کہا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا محمد، میرا ولی ہے، یہ بہت بگڑا ہوا ہے، میں تمہیں یہ ٹاسک دے رہا ہوں، تمہیں اسے مارنا بھی پڑے، اس کو سیدھا کر کے رکھ دو. اس نے آنے والے دنوں میں اس سلطنت کا معاملہ سنبھالنا ہے، تو اس کو قابل اور ذہین ہونا. بہرحال تو سلطان محمد فاتح نے وہ لمبی داستان ہے، وہ کسی وقت میں ویسے اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کس عمر میں اور کس طرح حیران کن معجزہ ہے وہ سمندر، وہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. یہ جو بیزنٹائنس کا یہ جو شہر تھا قسطنطنیہ، جسے ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، ایک اور بہت ہی فیسینیٹنگ شخصیت جو میرا رومانس ہے بیسیکلی، تو سارا ہی میں نے کہا نا، میرے گھر میں ان کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں، ایون میری ایک دو رنگز ہیں جو ریپلیکاز ہیں جو وہ استعمال کیا کرتے تھے. مجھے پہلے خیال آیا تھا تو میں وہ رنگ پہن لیتا اور آپ کو دکھاتا. یہ 3 کانٹیننٹس پہ صدیوں حکومت کرنے والے لوگ تھے. بنیادی طور پہ ترک، خانہ بدوش قبیلہ، وہ جو آپ تغل غازی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سلمان علی شان کو سلمان دا میگنیفیشنٹ یہ ہم مسلمانوں نے نہیں کہا، یہ ویسٹ کے انٹلیکچوئل نے کہا کہ ہی از میگنیفیشنٹ. میگنیفیشنٹ مطلب عالی شان آدمی ہے. اور ویسٹ میں سلمان، یہ جو میرا سلطان چلی ہے، تو ظاہر ہے ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامے کو ڈرامے کے طور پہ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس میں بے تحاشا مبالغہ، اینگلنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا وہ ہوتا اس کو. لیکن سلطان ڈیفینیٹلی، سلطان سلمان ایک بہت عالی شان آدمی تھا. بنیادی حقائق بالکل درست ہوتے ہیں، ان کو ڈسٹارٹ کرنے کی ہمت تو کو بہت ہی جاہل قسم کا بندہ ہی کرے گا. تو 3 کانٹیننٹس کے پہ حکومت کرنے والے اس خاندان کا جو میرے سلطان محمد کے بعد، اگر سلطان محمد فاتح کے بعد اگر فیوریٹ ہے، وہ ہے سلمان، جس میں میرا سلطان نام کا ایک سیریل بھی چلا تھا. سلطان سلمان کے بارے میں مشہور تھا. 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ویسٹ میں جشن منایا گیا کہ بھیڑیا مر گیا، میمنا آ رہا ہے. میمنا وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ سلطان سلمان کو. اس نے جب آ کے ان کی دھنائی شروع کی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے توبہ کر اٹھے اور انہوں نے کہا از میگنیفیشنٹ. اور ایک اور ان کے بارے میں جملہ بڑا مشہور تھا یورپ میں، گوروں میں، کہ سلطان سلمان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑ جائے وہ علاقہ، وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے. یہ آخری بات سلطان سلمان کے بارے میں، ایک بہت بڑا بحری قزاق تھا، خیر الدین باربروسا بھی کہتے ہیں، باربروس کہتے ہیں ادھر، سرخ باروں والا. تو وہ اچھا، ہم خیر الدین کہتے ہیں، ترک اس کو حیر الدین کہتے ہیں، وہ خے نہیں بولتے، ہے بولتے ہیں. تو سلطان سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ تم کتنا لوٹ لیتے ہوگے. بہت بڑا بحری قزاق تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ سمندر کی لہریں اس سے پوچھ کے چلتی ہیں. تو وہ سلطان سلمان نے کہا کہ بھائی کیا کتنا کر لیتے ہو، بتاؤ تم اپنے ملک کی، اپنے دین کی خدمت کیوں نہیں کرتے. تو دنیا کا عظیم ترین امیر البحر، نیول چیف خیر الدین باربروس، میں ان کے مزار پہ حاضری دے چکا ہوں، بلکہ 1 سے زیادہ بار دے چکا ہوں. اور جب میں پہلی بار گیا تو اٹ واز ریننگ، بارش ہو رہی تھی، تو میں نے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. مجھے کچھ دوستوں نے کہا ابھی کہ رہنے تو، میں نے کہا نہیں. مزار اس وقت وہ وہاں کوئی ہو رہی تھی کوئی ریپیئر مینٹیننس کا، تو وہ بند تھا. باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی اور پھر اس کے وہ اسٹیچو لگا ہوا ہے وہاں. یہ ہم نے اپنی قسم کا ہی کوئی دنیا بنائی ہوئی ہے. مجسمے اور بت میں فرق ہوتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی. مجسمے اور بت میں، مجسمہ اگر اس کی پوجا کرو تو وہ بت ہے، ادروائز اسٹیچو ہے، ایک یادگار ہے، اور کیا ہے. ورنہ ابو الہول وغیرہ مصر میں وہ حضرت عمر بن خطاب ایک حکم کرتے ان کو ڈیمالش کرتے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہاں جو ذہنی طور پہ پست ہیں، بہرحال وہ ایک اور بات ہے. تو یوں ایک عظیم بہت بڑا بحری قزاق، دنیا کی تاریخ کا ایک لیجنڈ قسم کا وہ امیر البحر خیر الدین باربروس،
تو اور یہ تو ان کے لشکروں میں ہی اتنے عالی شان لوگ تھے، ان کے لشکروں میں محاورہ تھا کہ ہم پہ آسمان بھی ٹوٹ پڑے تو ہم اس کو اپنے نیزوں پہ روک لیں گے. ایسے عالی شان لوگ تھے. ہم جیسوں کو تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، لیکن بہرحال آپ کی فرمائش تھی، میں نے تھوڑا شیئر کر لیا آپ کے ساتھ.